بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجوزہ آئینی ترمیمی بل میں تاخیر، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج دوبارہ۔ تفصیلات کے مطابق اتوار اور پیر کے درمیانی شب قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اجلاس 16 ستمبر 2024 بروز پیر دن 12:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوگا۔ 1973 کے آئین میں مجوزہ ترمیم بل پر وفاقی حکومتی اور مولانا فضل الرحمن کی جماعت جمعیت علماء اسلام کے درمیان اتوار کو اتفاق رائے نہ ہونے کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ کے الگ الگ اجلاس آج پیر کو 12:30 بجے طلب کیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز 2 بار تاخیر کا شکار ہونے کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بالآخر رات 12 بجے کے بعد اسپیکر سردار ایاز صادق کی صدارت میں منعقد ہوا تھا۔ اتوار کو اسلام آباد میں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں اور وفود کے درمیان کئی ملاقاتیں ہوئیں اور اس سلسلے میں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم کا گھر توجہ کا مرکز بنا رہا۔ حکومت میں شامل جماعتوں کے نمائندوں کے علاوہ حزب اختلاف کی سیاسی پارٹیوں خصوصاً پاکستان تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم سے کئی ملاقاتیں کیں اور انہیں اپنے اپنے موقف پر قائل کرنے اور پارلیمان میں حمایت کی درخواست کی۔ ایک موقع پر جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری نے اتوار کی رات حکومتی اور اپوزیشن وفود سے ملاقاتوں کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جب تک آئینی ترامیم کا مسودہ دیکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں تو ہم کیسے اس کی حمایت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس لیے حکومت کو کہا ہے کہ اسے تاخیر سے پیش کریں اور پڑھنے کا موقع دیں تاکہ شرح صدر کے بعد فیصلہ کر سکیں۔ ہم نے حکومت کو کہا ہے کہ اگر آپ کو جلدی ہے تو ہم شاید اس پوزیشن میں نہ ہوں کہ اس کی حمایت کر سکیں۔ حکومتی وفد کی ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کا وفد مولانا فضل الرحمن کی رہائش گاہ پہنچا، جس میں چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اسد قیصر اور سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا شامل تھے۔ ملاقات کے بعد جمعیت علماء اسلام کے مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے اپنے دوستوں سے اس پر بات کی ہے اور ہم نے حکومت سے بھی بات کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ ان ترامیم میں جلدی نہ کریں۔ اتوار کی رات 10 بجے سے قبل مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم عالیہ اور پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو پارلیمنٹ پہنچے، جس سے امید پیدا ہوئی کہ اجلاس شروع ہو جائے گا۔ دونوں رہنماؤں نے خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی، تاہم قومی اسمبلی کا اجلاس نصف شب کے بعد ہی شروع ہو سکا اور اس میں بھی آئینی ترامیم پیش نہیں کی گئیں۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ادھر دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف نے آئینی ترامیم کے حوالے سے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم عالیہ نے حکومت کی حمایت نہیں کی۔ ادھر کچھ ٹی وی چینلز کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم عالیہ نے اس ضمن میں سود کے خاتمے، مدارس کی حفاظت اور دینی مدارس کے طلباء کے اسناد کو MA کے مساوی کرنے کا بھی موقف پیش کیا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ادھر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم عالیہ کے ساتھ شروع ہونے والی ملاقاتوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ رات گئے سابق وزیر اعظم و سربراہ عام عوام پارٹی شاہد خاقان عباسی مفتاح اسماعیل مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم عالیہ کی رہائش گاہ پہنچے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے گھر تشریف لائے۔ تمام شخصیات نے مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم عالیہ کے ساتھ تفصیلی ملاقات کی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے مولانا فضل الرحمن، مولانا عبدالغفور حیدری اور سینیٹر کامران مرتضیٰ، انجینئر ضیاء الرحمن، اسلم غوری اور اسجد محمود ملاقات میں موجود رہے ہیں۔ ملاقات میں مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم عالیہ کے ساتھ مجوزہ آئینی ترمیم پر بات چیت کی گئی ہے۔